بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو خلافت عثمانیہ کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا مسائل درپیش آئے اور انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس خلافت کے خاتمے میں کس کس نے کیا اہم کردار ادا کیا۔ ان تمام تاریخی معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اسے لائک کریں اور ہمارے چینل فیکٹس پلس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں۔ دوستو، خلافت عثمانیہ ارطغرل غازی اور ان کے ساتھیوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھی، اور ارطغرل غازی کی جب 1281 میں وفات ہوئی تو اس کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلجوقی ریاست سے خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنے نام پر ہی سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی عظیم الشان مملکت کی بنیاد رکھی، جس نے مسلمانوں کو دنیا بھر میں عزت، ترقی اور مقام عطا کیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اس کے پیش روؤں نے اس ریاست کو مکمل جانفشانی اور محنت کے ساتھ نہ صرف ترقی دی بلکہ اس کی حدود کو بھی دنیا کے ان تمام علاقوں تک پھیلا دیا جن کا خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ عثمان غازی کی وفات کے 1 سال کے اندر ہی یہ ریاست مشرقی بحرین، روم اور بلکان کی سرحدوں تک پھیل چکی تھی۔ یہ ریاست دنیا کے 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جس کے اندر سورج طلوع ہوتا تھا اور اسی ریاست کی حدود میں ہی سورج غروب ہوتا تھا۔ 623 سال تک قائم رہنے والی اس خلافت عثمانیہ نے دنیا بھر میں مسلمانوں کا تحفظ کیا اور اسلامی نظریے کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ مئی 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اسے اپنی ریاست کا دارالحکومت بنا لیا۔ اس وقت کیونکہ تجارت کو دنیا کا سب سے اہم پیشہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے قسطنطنیہ تمام بحری اور آبی گزرگاہوں کا مرکز تھا جو ایشیا اور یورپ کو جایا کرتی تھیں۔ اس لیے سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کر کے اپنی ریاست کا دارالحکومت بنا کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 17ویں اور 19ویں صدی کے دوران ریاست عثمانیہ اور روس کے درمیان کئی جنگیں بھی ہوئیں، اور اس کی وجہ بھی یہی تجارتی راستے تھے۔ جب اسلام دشمنوں اور خلافت عثمانیہ کے دشمنوں کا کوئی اور حربہ کارگر ثابت نہ ہوا اور وہ اس ریاست کو زیر نہ کر سکے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کی حدود میں نسل پرستی کے جذبات کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ جو نسلی تعصب اور نسل پرستی کے جذبات خلافت عثمانیہ کے اندر پھیلائے گئے، ان میں عرب اور عجم کا نسلی تعصب ایک اہمیت کا حامل ہو گیا اور اس نے پوری ریاست میں ایک خلفشار کی پوزیشن پیدا کر دی۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کیونکہ جنگ جیت رہی تھی، مگر جب عرب بغاوت ہوئی تو خلافت عثمانیہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ اس عرب بغاوت میں جو عام کردار تھے ان میں شریف مکہ حسین اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار شامل تھے۔ جب خلافت عثمانیہ جنگ ہار گئی تو خلافت کے اندر خلیفہ کو جہاں اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہیں خلافت کے اندر حکومتی رٹ کو بحال کرنا اور نظم و نسق کو قابو میں رکھنا بھی شامل تھا۔ اس کمزوری کو دبانے اور ملک میں نظم و نسق اور حکومتی رٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت کے خلیفہ نے مصطفیٰ کمال پاشا کو ایک اہم ذمہ داری دیتے ہوئے ایک اہم فوجی دستے کا کمانڈر مقرر کیا، مگر مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ اور خلیفہ سے غداری کی اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ مصطفیٰ کمال کیونکہ ایک لبرل تھا اور سیکولرزم کا حامی تھا،
اس لیے اس نے اپنے لبرلزم کے ناپاک نظریات کو نافذ کرنے کے لیے عثمانی خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور پھر مصطفیٰ کمال کی قیادت میں ترک قومی تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ 1920 میں مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے خلافت کی عملداری کو استنبول پر ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر 1922 میں مصطفیٰ کمال نے خلیفہ کو گرفتار کر کے اس کے تمام گھر کے افراد کو بھی نظر بند کر دیا اور خلافت کو ختم کر دیا، اور خود کو جدید ترکی کا بانی اور اتا ترک کہلوانے لگا۔ یہ واقعہ 28 رجب 1342 ہجری میں پیش آیا، اور اب 1442 ہجری ہے، یعنی امت کو خلافت کے بغیر 100 سال ہو گئے ہیں، اور پچھلے 100 سال میں امت پر جو ظلم، ستم اور جبر کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی مثالیں دینا مشکل ہے۔ جب 28 رجب کو مصطفیٰ کمال نے خلافت کو منسوخ کیا تھا تو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، مگر وہ ایسے کسی بھی رد عمل کو خاطر میں نہ لایا اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست اور جمہوری مملکت قرار دے کر ترکی پر حکومت کرنے لگا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی میں عربی زبان اور عربی زبان میں اذان پر پابندی لگا دی اور اسلامی تعلیمات کے تمام اداروں اور مدارس کو بند کروا دیا۔ آپ عثمانی خلافت کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب عثمانی خلافت کو منسوخ کیا گیا تو اس سے دنیا میں 40 نئے ممالک نے جنم لیا، یعنی اتنی بڑی اور وسیع اسلامی خلافت تھی جو دنیا بھر میں اسلام اور نظریہ اسلام کے تحفظ اور مسلمانوں اور شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں رہتی تھی۔ یہ خلافت اپنے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت اور آپ کی ختم نبوت کے نظریہ کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں رہی۔ اب جب کہ امت کو بغیر خلافت 100 سال گزر گئے ہیں، اور یہ 100 سال جو امت نے خلافت کے بغیر گزارے ہیں، ان پر اگر ایک تنقیدی نظر دوڑائی جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ امت پر بہت ظلم ہوئے۔ فلسطین کے مسلمانوں کو بیت المقدس سے بے دخل کر کے وہاں پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا اور اسرائیل نام کی ایک نئی ریاست پیدا کر دی گئی۔ مسلمانوں کو دنیا بھر میں ذلیل و رسوا کیا گیا اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر دہشت گردی اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی حرمت کے تحفظ کے لیے اور شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے اب کوئی اور طاقتور حکومت باقی نہیں رہی۔ اگرچہ موجودہ ترکی کی حکومت اور پاکستان کی حکومت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے تحفظ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے واقعات کو روکنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، مگر عالم اسلام کے وہ تمام طاقتور ممالک جن کو ہم عرب ممالک کہتے ہیں، جو تیل اور سونے کی دولت سے مالا مال ہیں اور جن کا نام اور جن کی بات دنیا بھر میں سنی جاتی ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے ترکی اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے دنیا میں مسلمانوں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ الغرض آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں نگاہ دوڑائیں، اس وقت مسلمانوں پر ہر طرف ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ موجودہ ترکی حکومت خلافت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے موجودہ ترک حکومت نے ارطغرل غازی، عثمان غازی اور سلطان عبد الحمید خان ثانی کے نام سے بہت ہی شہرہ آفاق تاریخی ڈرامے بنوائے ہیں، جن کو دنیا بھر میں نہ صرف پسند کیا جا رہا ہے بلکہ مسلمان نوجوان انہیں دیکھ کر اپنی تاریخ سے واقفیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں ان ڈراموں نے شہرت اور پسندیدگی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور پاکستان میں بھی ارطغرل غازی اردو ڈبنگ کے ساتھ پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن PTV پر نشر کیا جا رہا ہے۔ درد دل رکھنے والے مسلمان حکمران اور فلسفی مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کو دیکھ کر نہ صرف خون کے آنسو روتے ہیں بلکہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ کوئی اور ارطغرل غازی جیسا
نامور جوان آئے اور مسلمانوں کے مسائل کو کم کرنے کے لیے ایک بار پھر انہیں ایک پرچم کے نیچے جمع کرے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔